اتنا پیار فرماتے تھے، اتنا پیار فرماتے تھے کہ کہتے تھے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں. اتنی محبت، اتنی چاہت حسین سے، اور انہیں پتا تھا کہ کربلا کی مٹی سرخ ہوگی حسین کے خون سے. یہ اس لیے نہیں تھا کہ یزید نے جو ہے وہ یہ تمام چیزیں جو ہے وہ کرنی تھی. اگر حسین اس وقت قربانی نہ دیتے تو آج گھر گھر یزید ہوتا. آج اگر اسلام کا جھنڈا سر بلند ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ یزید مر چکا ہے اور حسین آج بھی زندہ ہے. اور اگر ہم یہ کہیں کہ حسین میرا ہے، حسین تیرا ہے، حسین ان کا ہے، حسین ان کا ہے، تو حسین سب کا ہے، کیونکہ حسین رب کا ہے. وہ خشکیوں کا ہے، سمندروں کا ہے، صوفیوں کا ہے، کلندروں کا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ حسین اگر نہ شہید ہوتے، حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے. گھر گھر میں جو ہے وہ یزید کی جو ہے وہ آواز بلند ہوتی. آج یزید کی اتنی اوقات نہیں ہے، چاہے اس کے چیلے بھی موجود ہیں، کہ وہ حق پہ اور سچ پہ کھڑے ہونے والے انسان کا راستہ روک سکے. اللہ اس کی مدد فرماتا ہے. نبی کی سنت عیاں نہ ہوتی، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت عیاں نہ ہوتی، خدا کے گھر میں اذان نہ ہوتی. اور سچی بات ہے کہ حسین اگر نہ شہید ہوتے تو آج گھر گھر یزید ہوتے. یہ تمام چیزیں ہمیں سمجھنی ہیں، ہمیں پرکھنی ہیں، ہمیں ان معاملات اور حالات زندگی سے سیکھنا ہے. یہ قربانی اس لیے نہیں دی گئی کہ یہ قربانی اللہ کو چاہیے تھی. یہ قربانی اس لیے دی گئی کہ آپ اور میں اس سے سیکھ سکیں، اس سے سبق حاصل کر سکیں، صبر کا، ایمان کا، اسلام کا، طاقت کا، جرأت کا، شجاعت کا، اور کسی کے آگے سر نہ خم کرنے کا. جو بات کرتا ہے نا ڈٹ کے، اس کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول کی مدد آٹومیٹکلی ہوتی ہے. جس نے آپ کے منہ پر بات کرنی ہوتی ہے نا، جو آپ کو کہتا ہے کہ آپ یہ ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ کی طرف سے آپ کی طرف جو ہے وہ پیغام آ رہا ہے کہ واقعی آپ یہ ہیں. ورنہ کسی میں اتنی جرأت نہیں ہوتی کہ منہ پر جو ہے وہ یہ تمام چیزیں اور یہ تمام باتیں جو ہے وہ کہہ دے. یہ سمجھنے کی بات ہوتی ہے. آج ہم اسی پہ بات کریں گے، محرم الحرام کی فضیلت کو، اہمیت کو، اور اللہ نے جو اس کو حرمت والے مہینوں میں رکھا ہے اس کی اہمیت کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے اسٹوڈیو میں ڈاکٹر علامہ وقاص صاحب نے. ان کو میں السلام علیکم. کیسے ہیں علامہ صاحب؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں، خیریت سے ہیں؟ علامہ صاحب بہت بڑا ٹاپک ہے، اتنی وسعت والا ٹاپک ہے کہ شاید اس پر بات نہیں کی جا سکتی، وقت ختم ہو جائے گا اور سمجھ بھی نہیں سکتے شاید ہم، قاصر ہیں ان سب چیزوں سے. لیکن میں چاہوں گی کہ آپ ہمارے ناظرین کو جو اس وقت پروگرام دیکھ رہے ہیں انہیں یہ سمجھائیں کہ عالم اسلام کو فتح فارس کرنے کے لیے، دنیا میں اجاگر کرنے کے لیے جو یہ قربانی دی گئی، اس کا مقصد کیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ آپ کا. جیسے آپ نے عرض کیا، بیان کیا کہ محرم الحرام کو حرمت والے مہینوں میں شامل کیا. آپ یہ دیکھیں کہ حرمت والے مہینے تو 4 تھے، لیکن جس کا نام محرم الحرام رکھا ہے وہ یہ مہینہ ہے. یعنی جس کا ٹائٹل ہی احترام والا اور جس کا ٹائٹل ہی کہ حرمت والا، عزت والا، پاکیزگی والا. تو اس سے آپ یہ سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کتنی فضیلت ہے. اور اس لیے پھر ہم نے اسلامی سال کا آغاز بھی ہمارا اسی سے ہوتا ہے. اور جس طرح آپ نے یہ بات کی کہ دیکھیں ہم بالکل اپنے اسلام کی جو روایات اور جو اقدار ہیں، ان کی ویلیوز ہیں، اس کی ایتھکس جو ہیں، اس سے ہم بالکل پرے ہٹ چکے ہیں. لیکن اب دیکھیں ہم شخصیات کو مد نظر رکھتے ہیں. میرے نزدیک حسینیت اور یزیدیت ایک شخصیت کا نام نہیں بلکہ ایک نظریے کا نام ہے. اور یہ نظریہ اب سے نہیں، یہ حابیل اور قابیل سے، یہ اس وقت سے قائم ہے. یہ موسیٰ کے لیے ہارون ہے، موسیٰ علیہ السلام کے اور ہارون علیہ السلام کے درمیان اگر کوئی شخص آتا ہے تو اس کا نام فرعون ہے. تو آپ ہر جگہ پہ دیکھیں گے آقا علیہ السلام کے مقابلے میں جو فرعون آتا ہے اس کا نام ابو جہل ہے. اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے، میرا فرعون ابو جہل ہے. اور آپ نے فرمایا یہ سب سے بڑا فرعون ہے. کیوں سب سے بڑا فرعون ہے؟ کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا وہ مرتے ہوئے کہہ گیا کہ اے موسیٰ میں تیرے رب کے اوپر ایمان لاتا ہوں. لیکن اس کے باوجود جو حضرت آقا علیہ السلام کا ابو جہل اور فرعون تھا وہ آخر میں بھی یہ مرتے ہوئے کہہ کے گیا حضرت عبداللہ بن مسعود کو کہ اپنے نبی کو بتا دینا
کہ میں یہ بتا کر جا رہا ہوں کہ میں اپنے ایمان پر مر رہا ہوں, اپنے مذہب پر مر رہا ہوں, میں تمہارے نبی کے اوپر ایمان نہیں لایا. اس وقت آقا علیہ السلام نے بدر کے مقام پر فرمایا کہ ہر نبی کا ایک فرعون ہوتا ہے, میرا فرعون جو ہے وہ ابو جہل تھا. تو آپ دیکھ لیں, اس سے آگے آپ آ جائیں تو حسین کا جو فرعون تھا اس کا نام یزید تھا. تو یہ اب کی نہیں, جس طرح آپ نے بات کی, ابھی بھی یزیدیت موجود ہے اور ابھی بھی حسینیت موجود ہے. تو یہ اصل میں ایک نظریے کا نام ہے. حسین حق کا نام ہے, صبر کا نام ہے, استقلال کا نام ہے, ڈٹرمینیشن کا نام ہے, اپنے مقصد کے لیے ڈٹ جانے کا نام ہے. اور یزید جو ہے وہ ایک فرعونیت کا نام ہے, باطل کا نام ہے. دیکھیے کہ آپ کو یہ پتا ہو کہ آپ کے ساتھ اگلے لمحے یہ ہونے والا ہے, اور آپ اللہ کی رضا, خوشنودی اور اس کی بات کو حق سمجھتے ہوئے اور اس کی محبت میں جو ہے وہ یہ تمام چیزیں کر رہے ہوں کہ آپ اپنے آپ کو جو ہے وہ قربان کرنے کے لیے جو ہے وہ تیار ہو جائے. یہ اگر ایک منٹ کے لیے, ایک سیکنڈ کے لیے بندہ یہ بات جب اپنے ذہن میں سوچے تو ایک لمحے کے لیے آپ کے اندر سے روح کانپ جاتی ہے کہ وہ کیسے ہستیاں, اتنی بڑی ہستیاں کہ جن کے لیے صرف معنی ہی اللہ کی محبت اور رضا اور اسلام کا جھنڈا سر بلند کرنے کے لیے انہوں نے یہ قربانیاں دی. جی دیکھیے, جو سب سے بڑی بات ہے نا وہ یہ ہے کہ جب ہم آقا علیہ السلام کی احادیث کو ملا کر پڑھتے ہیں نا تو پھر مضمون ہمیں سمجھ میں آتا ہے. دیکھیے جس طرح آقا علیہ السلام نے فرمایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل جنہ, حسن اور حسین جو ہے وہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. اچھا, ایک تو یہ, اب اس حدیث کو آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اب دوسرے نمبر پہ آقا علیہ السلام نے فرمایا حسین منی و انا من الحسین, حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. اب ان دونوں احادیث کو آپ دیکھیں تو پہلی بات یہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمانا کہ حسین مجھ سے ہے, یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ نواسا جو ہے وہ اپنے نانے سے ہوتا ہے, یہ تو سمجھ میں آتا ہے. لیکن حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں, یہ کیسے, یہ کربلا میں پتہ چلتا ہے. یہ کربلا میں پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب امام علی مقام امام حسین پیدا ہوئے, آقا علیہ السلام کے پاس لائے گئے, آپ کی گود میں بٹھائے گئے, اور آقا علیہ السلام نے نواب دہن ان کی اپنا منہ مبارک میں ڈالا اور ان کو پیار کیا, محبت کی. جب آپ ان کو پیار کر رہے تھے تو اتنے میں حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ عنہا نے دیکھا کہ آقا علیہ السلام رو رہے ہیں. تو آپ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کیوں رو رہے ہیں, یعنی اتنا خوبصورت بچہ آپ کے ہاتھ میں ہے اور آپ رو رہے ہیں. تو آپ نے فرمایا میرے پاس ابھی جبریل آئے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ کو ان سے محبت ہے. تو میں نے کہا ہاں, اولاد سے محبت ہوتی ہے, ہر اولاد جو جگر کا ٹکڑا ہوتا ہے, تو مجھے بھی اس سے محبت ہے. تو آپ نے فرمایا یہ آپ کا بیٹا شہید کر دیا جائے. اب اس بار اصل میں یہ امتحان امام حسین کا نہیں تھا. اس بات آپ نے پوچھا نا کہ آپ کو پتا اگلے لمحے آپ نے شہید ہو جانا ہے تو یہ جگرا چاہیے. اصل میں یہ امتحان امام حسین کا نہیں تھا. اصل میں یہ امتحان جو ہے وہ سرکار دو عالم حسن کا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں کیا ریئیکٹ کرتے ہیں. آپ امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو کیا یہ اپنے اس بیٹے کے لیے دعا کریں گے یا اللہ اس مصیبت سے بچا لے. تو اس پر ایک مورخین کہتے ہیں, علماء یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ سوال کر سکتا تھا حضور سے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب میدان بدر میں, احد میں اور حنین میں اور تبوک میں دیگر ماؤں کے بچے جب شہید ہو رہے ہوتے ہیں تو اس وقت تو وہ شہید ہوتے ہیں تو وہ اپنا جگرا دکھاتے. تو آپ کا اگر بیٹا شہید ہوگا تو پھر آپ نے صبر کی تلقین کرنی ہے یا آپ نے میرے لیے اس بچے کے لیے دعا کرنی ہے. تو آقا علیہ السلام نے صبر کو تھاما اور آپ نے ان کے لیے دعا نہیں کی. اگر حضور دعا کرتے تھے تو کیا ہو سکتا تھا کہ امام حسین جو شہید ہوتے؟ تو اصل میں یہ بات ہے. تو حضور نے یہ فرمایا نا کہ حسین منی و انا من الحسین, کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں. بتانا یہ چاہ رہے تھے کہ صبر اور تلقین کرتے ہوئے میدان کربلا میں میرا بچہ یہ بتائے گا کہ حسین جو میں نے یہ کہا تھا کہ میرے دین کو جو احیا ملے گی, میرے دین کو جو نئی روح پھونکی جائے گی وہ امام حسین کی قربانی سے ہے. اور میں اس میں ایک اور بات ایڈ کرنا چاہتا ہوں, وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے, وہ اکثر لوگ نہیں کرتے. وہ یہ ہے کہ امام علی مقام امام حسین اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں کوئی فرق نہیں. صحیح, کیونکہ حضور نے فرمایا ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ, حسن بھی اور امام حسین بھی دونوں جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. صرف ایک نہیں ہے. ہم صرف امام حسین کا ذکر اصل میں کیونکہ شہادت کی وجہ زیادہ ہوتا ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ دونوں کا برابر ذکر ہونا چاہیے. اور اس کے اندر آپ بات دیکھیں, بہت خوبصورت بات کی اس میں میں نے بڑی, اگر ٹائم ہے تو میں آپ سے بات شیئر کرتا ہوں. وہ یہ ہے کہ امام حسین نے تو قربانی دی اور آپ کے رفاقا نے اور آپ کے ساتھ جو دیگر
23 کے قریب 72 میں سے 23 کے قریب جی بنو ہاشم کے لوگ حضرت امام حسین کے گھر والے لوگ شامل ہیں جو اس میدان کربلا میں شہید ہوئے. صحیح. تو اب مجھے یہ بتائیں کہ یہ تو امام علی مقام تو شہادت دے کر تو وہ تو جنتی نوجوانوں کے سردار سمجھ میں آتے ہیں, صحیح لیکن امام حسن تو بستر پر اپنی جان دے رہے, صحیح ان کا وصال تو بستر پر ہو رہا بستر ہے, پر ہو رہا ہے. تو پھر ان کو عظمتیں کیسے ملی؟ صحیح سوال تو یہ سوال تو بنتا بنتا ہے ہے, کیونکہ آقا علیہ السلام تو نبوت سے دیکھ رہے ہیں, بالکل وہ تو نبوت کی آنکھ سے دیکھ رہے ہیں کہ امام حسن نے کیا کرنا ہے, امام حسین نے حسین نے کیا کیا کرنا کرنا ہے. ہے. وہ تو جانتے ہیں, جیسے حضرت سلمہ کو وہ مٹی دے دی گئی صحیح. کہ جب یہ لال ہو جائے سمجھ جانا کہ امام حسین جو ہے شہید ہو گئے. شہید ہو گئے. تو یہ ساری انفارمیشن آقا علیہ السلام کے پاس پہلے سے موجود ہے, موجود ہے. لیکن امام آقا علیہ السلام کا دونوں کے لیے سرداری کی نومینیشن کرنا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اب یہ بھی ثابت کرتا ہے ہمارے لیے کہ جو ہمارے بچے ہیں ہمیں انہیں برابری پہ رکھنا ہے, برابری پہ رکھنا کسی ہے. ایک کو زیادہ یا کسی ایک کو کم نہیں رکھنا. یہ تمام سبق ہمارے لیے اب ہیں. آپ اگر میری بات واہ سنیں گے تو واہ. آپ کو حیرانگی ہوگی کہ امام حسن نے امام حسین سے بڑی قربانی دی ہے. صحیح صحیح اگر امام حسین نے اپنی شہادت دی ہے, اپنا سر کٹوایا ہے سجدے کے اندر, اور دین راہ اسلام کے لیے انہوں نے قربانی دی ہے, اور اپنے رفقا کی قربانی دی ہے, تو امام حسن نے بھی قربانی دی ہے. صحیح. جس طرح امام حسین نے صبر کی تلقین کی ہے اور صبر کا مظاہرہ کیا ہے, استقلال کا مظاہرہ کیا, ویسے امام حسن نے کیا ہے. صحیح. وہ اس لیے صحیح. کہ دیکھیں آپ تاریخ بھری پڑی ہے جی. اسلام سے پہلے بھی اور اسلام کے بعد بھی, جی. کہ تخت کے لیے بیٹا بیٹے کو قتل کر دیتا ہے, جی جی بالکل بھائی بھائی کو قتل کر دیتا ہے, بالکل بالکل باپ بیٹے کو قتل یہی کر ہوتا دیتا رہا ہے, بیٹا باپ کو قتل کر دیتا ہے. آپ یہ مغلوں کے خاندان کو دیکھ لیں, آپ کے سامنے مثالیں موجود ہیں, اور بھی بڑی مثالیں موجود ہیں. اور امام حسن نے اقتدار کی قربانی دی. آپ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی, صحیح. اور اپنے تخت سے اتر گئے, اپنی خلافت سے اتر گئے. کس لیے؟ امت مسلمہ کے لیے. تو یہ دیکھیں, یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ تخت نشین ہو. ابھی آپ دیکھیں نا, کسی کو بٹھا لیں, کسی کو منسٹری مل جائے, کسی کو کوئی سیٹ مل جائے, وہ نہیں چھوڑتا. تو امام حسن نے اتنی بڑی جو 22-23 لاکھ, اور حضرت عثمان غنی کے بعد یہ 33 لاکھ مربع میل پہ پھیل گئی. 33 لاکھ پاکستان سے کئی گنا بڑے ملک کے اوپر حکومت تھی, اور حضرت امام حسن نے اس کو چھوڑ دیا اور حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ میں بیعت کر لی. کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ اقتدار آنی جانی والی چیز ہے, اصل چیز ہے امت کی وحدت. امت کا پارا پارا ہونا میرے سامنے ہو, یہ مجھے برداشت نہیں ہے. تو آپ نے اپنے نفس کی قربانی دی, آپ نے اپنی خواہشات کی قربانی دی, اور امت مسلمہ کے لیے اتنی بڑی قربانی دی کہ آپ خلافت سے اتر گئے اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ میں بیعت کی. اس لیے میں سمجھتا ہوں جہاں امام حسین کی بہت بڑی قربانی ہے, امام حسن کی بھی اتنی بڑی قربانی ہے. پھر ظاہر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے دونوں نمازوں سے جو ہے وہ ایک جیسا پیار فرماتے تھے, کرتے تھے, اور جو پوری دنیا کے لیے ایک بہت بڑا میسج ہے ہم سب لوگوں کے لیے, مسلمانوں کے. اچھا, صرف مسلمانوں کی یہ بات نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں, صرف مسلمانوں کی بات نہیں ہے, میں نے ہندوؤں کو بھی دیکھا ہے. وہ کہتا ہے, انہوں نے جو ہے وہ نعرے لگائے ہیں کہ حسین جتنے آپ کے ہیں اتنے ہمارے بھی ہیں. اور یہ محبت کا تقاضا دیکھیے, یہ قربانی کی فضیلت دیکھیے, یہ قربانی کی اہمیت دیکھیے, یہ اللہ کی رضا کے لیے اپنے آپ کی جان کا نذرانہ دیکھیے کہ آج صرف مسلمان ہی نہیں حق کا کلمہ بلند کر رہے, آج ہی حسینیت کو نہیں مانا جا رہا, بلکہ ہر جگہ پر ہر کیٹیگری سے تعلق رکھنے والے لوگ. بات کی نا, اس میں دیکھیں آپ کہ بادشاہ تیمور لنگ جو تھا وہ ہندو مذہب کا تھا, ہندو مذہب کا تھا, اور وہ دلی کے اندر امام علی مقام امام حسین کے لیے جلوس نکالتا. واہ. تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں بالکل دیکھیں, حق کو ہر بندہ پسند کرتا ہے, وہ مذاہب سے بالائے طاق ہو کر دیکھتا ہے انسان. اب دیکھیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اگر اغیار ایمان لائیں یا نہ لائیں, لیکن حضور کی شخصیت کو مانتے کہ وہ ایک شخص تھا جو صادق و امین تھا, وہ شخص تھا, وہ ذات تھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جس نے پہلی مرتبہ انسانی تاریخ میں ریٹن کانسٹیٹیوشن دیا میثاق مدینہ کے طور پر. تو یہ جو حق ہوتا ہے اس کو ہر بندہ پہچانتا ہے. وہ اگر اپنے مذاہب کی وجہ سے اپنی علامہ صاحب آج کے دور کی اگر ہم بات کر لیں, اور اس میں ہم جو ہے وہ یزیدیت اور حسینیت کا جیسے جو ہے وہ آپ ذکر کر رہے تھے, آج جو یزید ہے وہ تو آج بھی باز نہیں آ رہے نا. انہوں نے تو آج بھی جو ہے وہ حسینیت کو جو ہے وہ نقصان پہنچانے, ان کو گرانے, اور جو وہ کر نہیں سکتے وہ معاملات اور حالات جو ہے وہ کریٹ کر رکھے ہیں. لیکن
ان کو منہ کی کھانی پڑتی ہے, اس کے بعد بھی سمجھ نہیں آتی یزید کے اتنے بڑے سبق سے کہ اس کی موت کیسے ہوئی, کس طرح وہ تڑپ تڑپ کر سسک کر اس نے اپنی فوج کے سامنے جو ہے وہ جان دی اور اس کی فوج اس کو بچا نہیں سکی, اور فوج کے لوگ یہ کہتے تھے کہ یہ جو اس نے کیا ہے یہ اس کا جو ہے وہ صلہ بھگت رہا ہے. تو یہ ساری دنیا کے سامنے یہ تمام چیزیں ہیں, ہم اس چیز کو اندر سے نکالتے کیوں نہیں کہ کنکلوژن کیا نکلا, نتیجہ کیا نکلا, نتائج کیا نکلے. ہم یہ کیوں سوچتے ہیں کہ جی ہم ٹھیک ہے ہم اس دنیا میں آئے, ہم جو مرضی کریں, اوپر جا کے حساب دینا ہوگا دے دیں گے. یہ کیا کانسیپٹ ہے, ہم سمجھ کیوں نہیں پاتے. اتنے پروگرامز کرتے ہیں, میڈیا پہ اتنے شوز چلتے ہیں, ہم جو ہے وہ قربانی کا ذکر کرتے ہیں, آل رسول کا ذکر کرتے ہیں, ان کے صبر کا ذکر کرتے ہیں, لیکن پھر بھی یہ ہر انسان کی اپنی ایک الگ پرسنالٹی ہے, اس کی فیلنگز ہیں, اس کی محبت ہے ان کے ساتھ. ہر شخص اس طرح فیل نہیں کر رہا اس چیز کو. یہ کیا حالات ہیں؟ اصل میں اس میں ایشو یہ ہے کہ جیسے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ تم اپنے مقصد کے لیے یا ظاہری فائدے کے لیے گناہ نہ کرو, کیونکہ وہ جو فائدہ ہے وہ تو ختم ہو جائے گا لیکن وہ گناہ باقی رہے گا. لیکن ہم اصل میں انسان جو ہے نا وہ جو آپ جیسے جانتے ہیں, آپ ڈاکٹر ہیں, کہ انسان جو ہے وہ اپنے حواس خمسہ کا محتاج ہے, ٹھیک ہے. تو وہ جو اس کے جو حواس ہیں صرف انہی کو مد نظر رکھتے ہوئے سمجھتا ہے, جو آنکھوں سے دیکھ رہا ہے, جو محسوس کر رہا ہے, جو سن رہا ہے, جو سونگ رہا ہے, جو چکھ رہا ہے, صرف اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ یہ عمل کرتا ہے. وہ جو مرد تھے نا, اس کو بھول جاتا ہے. وہ بھی تو مرد تھے نا کہ جنہوں نے اپنے نفس کو کنٹرول کر کے اپنے معاملات کو دیکھ کے صرف اللہ کی رضا کے لیے کام کیا. آج اگر ہم اپنے معاشرے کے جو ہے وہ مردوں کو دیکھیں, خواتین کو دیکھیں, تو ہم تو اپنے آپ کو کنٹرول کرنے سے ہی قاصر ہیں. ہم تو اللہ کی رضا کے لیے جو ہے وہ اتنا سا کام نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے وہ کسی کی مدد ہی کر دیں. ہم تو اس میں سے بھی اپنا فائدہ سوچ رہے ہوتے ہیں. فرائض نہیں ادا کرتے, نہیں کرتے, فرائض رشتے نہیں نبھاتے. دیکھیں نا آپ, یہ بڑی امپورٹنٹ بات کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا, اس کے اندر آپ دیکھیں کہ جتنا فرائض جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہیں, اتنے ہی حقوق العباد بھی ہیں. اور ہم ان سے غافل اس لیے ہیں کہ جو ہمیں حکم ملا کہ اپنے نفس کو مارنا ہے, اور نفس کے خلاف جہاد کرنا, وہ جہاد اکبر ہے. جہاد اکبر ہے. یہ جہاد امام حسین نے کر کے دکھایا, یہ جہاد امام حسن نے کر کے دکھایا, یہ دیگر صحابہ نے اور اہل بیت نے کر کے دکھایا. تو سب سے پہلے اپنے نفس کو کنٹرول کرنا, سب سے پہلے اپنی خواہشات کو مارنا, اپنی جو وشز ہیں اور وانٹس جو ہیں, اور وہ ان لمیٹڈ ہے. یہ دیکھیں نا, اب اکنامکس کا بھی رول ہے نا کہ آپ کی جو وانٹس ہیں وہ ان لمیٹڈ ہیں اور آپ کے ریسورسز جو ہیں وہ لمیٹڈ ہیں. تو اپنے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے آپ نے اپنی وانٹس کو پورا کرنا, فلفل کرنا ہے. تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ دیکھیں کہ اگر آپ ان وانٹس کو, ان خواہشات کو اللہ کے لیے قربان کر دیں گے, اللہ کے لیے, اگر آپ یہ سمجھتے ہیں آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ قربان کر لیں, تو وہ مزے کی بات نہیں ہے, اس کا کوئی فائدہ نہیں. لیکن اگر آپ وہی عمل اللہ کے لیے کر لیں گے, اس کے رسول کے لیے کر لیں گے, تو آپ کو پہلی بات ہے وہ کام تو ہونا نہیں, کام تو پہلے بھی نہیں ہونا تھا. لیکن اگر آپ اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑ دیں گے تو پھر آپ کو اس کا فائدہ بھی ہوگا اور دنیا و آخرت میں اس کو اجر ملے گا. بالکل صحیح. علامہ صاحب آپ جو ہے وہ بہت خوبصورت آپ نے جو ہے وہ بات کی, بڑی خوبصورتی سے آپ نے جو ہے وہ حسینیت اور یزیدیت کو جو ڈسکرائب کیا ہے. ہم اپنے معاشرے کی بات کریں گے, ہم معاشرتی طور پہ اسلام کو جاننے کی کوشش کریں گے آج پروگرام میں کہ ہمارے معاشرے میں جو ہماری اسلامی اقدار ہیں ان کی کس حد تک کمی ہے. ہمارے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اسلام کو پھیلایا وہ کس لیے, آپ کے میرے لیے, ہمارے سمجھنے کے لیے, ہم سب کے لیے پھیلایا تاکہ ہم اپنے رشتوں میں, اپنے معاملات میں, حالات زندگی میں انصاف کر سکیں. لیکن آج ہم کتنے انصاف پر ہیں یہ آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی جانتے ہیں. یہاں ایک چھوٹی سی بریک لوں گی, بریک کے فوری بعد جب حاضر ہوں گے تو یہیں سے جو ہے وہ ہم اس کو کنٹینیو کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے حسین سب کے ہیں, نہ حسین آپ کے ہیں, نہ میرے ہیں, نہ ان کے ہیں, نہ ان کے ہیں. حسین رب کے ہیں, ولیوں کے ہیں, کلندروں کے ہیں, خشکیوں کے ہیں, تمام سب کے ہیں. اور حسین کے ساتھ محبت جو ہے وہ سب کی یہاں ہے. ہم کسی فرقے کی بات نہیں کرتے, ہم تمام فرقوں کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتے ہیں تاکہ ہم یہ ثابت کر سکیں کہ جو بھی محمد کا امتی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اس کے دل میں حسین کی محبت ہے اور ہمیشہ زندہ رہے گی. اس پروگرام کو آگے بڑھائیں.